استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم سبحان من لبس البہجۃ والجمال سبحان من تردى بالنور والوقار سبحان من يرى أثر النمل في الصفاء وسبحان من يرى وقع الطير في الهواء سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره سبحان من نور قلبي وقلوب المؤمنين بولاية أمير المؤمنين والمودة أولادهم المعصومين رب النور العظيم والرب الكرسي الرفيع رب البحر المسجور والمنزل التوراة والإنجيل والزبور رب الظل والحرور والمنزل القرآن العظيم رب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين رب الجنة والناس رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للمشركين والكافرين والمنافقين والغالين والمكسرين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الدوحة الهاشمية ودعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والحجاب الزينبية والوفاء العباسية والصبر السجادية والعلوم الباقرية والصداقة الجعفرية والأمانة الكاظمية والوصاية الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الحجة الإلهية اللهم صل روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين أما بعد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد ضربته فزت ورب الكعبة صلوات پڑھیے محمد وعلى عزیزان گرامی قدر ارباب عزا ایام شہادت وسیع رسول یعصوب الدین امام المتقین امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ماہ مبارک رمضان 1442 ہجری کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ پروردگار عالم انشاءاللہ العزیز ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک کے اختتام سے پہلے
اگر کوئی کوتاہیاں ہمارے نامہ اعمال میں باقی ہیں تو ان سے آزادی حاصل کرنا انشاءاللہ، اور خدا ہمیں حقیقی معنوں میں ان ایام کی معرفت عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عزا خانے کے جو خدمتگار ہیں، متولی آغا سید جلال الدین نقوی صاحب، ان کے فرزندان اور دامے درمے قدم سخنے جتنے مومنین ان کے ساتھ ایام مجالس اور ولا و عزا کی تشہیر کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ خدا انہیں امیر المومنین کی ذریعہ اقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں نے سرنامہ کلام میں امیر المومنین علیہ السلام کا وہ فرمان ذیشان نقل کیا کہ جو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب سر اقدس پر ضرب شدید لگ چکی تھی۔ دیکھیے، ائمہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ بہت سارے المیے رہے ہیں، جس میں ایک المیہ اگر ذات اقدس امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو ایک المیہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی حیات طیبہ، حیات مبارکہ میں، حتیٰ کہ بعد شہادت امیر المومنین آج تک اور شاید تا قیام قیامت رہے گا امیر المومنین کی ذات کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی کما حقہ معرفت نہ تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی، اور نہ ہی اسے ممبر سے اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح بیان کرنے کا حق ہے، حتیٰ کہ رسول ختمی المرتبت سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان ہے کہ یا علی، اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں، انسان اور جنات شمار کرنے والے اور لکھنے والے بن جائیں، اور ساری روئے زمین کاغذ بنا دی جائے، اور جتنے درخت ہیں اس کائنات میں یا اس سرزمین پر، اس زمین پر، ان سے کلمے بنا لی جائیں، تو اے علی تب بھی تمہارے فضائل کا احاطہ، توجہ کے ساتھ، شمار نہیں، احاطہ الگ ہوتا ہے، شمار الگ ہوتا ہے، تب بھی تمہارے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا، یعنی حد معین نہیں کی جا سکتی کہ فضائل امام المتقین علیہ السلام کیا ہیں۔ مثال کے طور پر ایام امیر المومنین علیہ السلام کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں اپنے جوانوں سے اور سننے والوں سے جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، دیکھیے، جب کبھی حضرت علی علیہ السلام کا آپ تذکرہ کرتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام کا ایک لقب ہے امیر المومنین۔ مولا علی ہم کہتے ہیں، اللہ مولانا ہو فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ مولایت علی کا وہ منصب ہے کہ جسے کوئی چھین نہیں سکا۔ کیوں چھین نہیں سکا؟ مولا کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی خود کو مولا کیوں نہ کہلوا سکا؟ کوئی اس منصب امیر المومنین حضرت امام المتقین کو چھین کیوں نہ سکا؟ مولا وہ ہوتا ہے کہ اگر زندہ کا جنازہ پڑھا دے تو یہ کوئی نہ کر سکا، کسی کی جرت نہ ہو سکی، حتیٰ کہ لوگوں کو یہاں تک مسائل پیش آئے کہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتائیں گے۔ تو یہ علی کا منصب، یعنی مولایت کا منصب، علی سے کوئی چھین نہیں سکا۔ جس منصب کو چھیننے کی کوشش کی گئی ہے وہ منصب امیریت ہے، منصب امارت ہے، امیر المؤمنین ہونا، حتیٰ کہ نوبت بائنجا رسید کہ دنیا نے، تاریخ انسانیت نے
اور المیہ ہے بہت بڑا کہ تاریخ اسلام نے یزید جیسے بد کردار کے ساتھ امیر المومنین لگا دیا. اتنا معتبر، باوثوق اور یکتا و واحد لقب و منصب جو امیر المومنین علیہ السلام کی، حتیٰ کہ آپ دیگر ائمہ، امام حسن علیہ السلام، امام مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام سے لے کر امام عصر عجل اللہ فرجہم الشریف، دیگر ائمہ کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے. یہ فقط اور فقط مخصوص ہے ذات بابرکت امیر المومنین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ. تو جب کبھی آپ امیر المومنین حضرت علی کا ذکر کریں تو اس لقب کا تکرار کریں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، تاکہ دنیا کو پتہ چلے حقیقی امیر المومنین کون ہے اور خود ساختہ امیر المومنین کون ہے. پھر امیر المومنین ہونے کے لیے کچھ صفات درکار ہیں. امیر المومنین ہونے کے لیے کچھ کسی نہ کسی منصب پر ہونا ضروری ہے. ہر ایرا غیرہ امیر المومنین نہیں ہو سکتا. امیر المومنین علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب ہے، ماہ چونکہ ماہ مبارک سیام چل رہا ہے، وہ مہینہ اور عشرہ بھی مغفرت کا، کہ جس میں امیر المومنین کا ایک لقب ہے یعصوب الدین. یعصوب الدین، دین کا یعصوب. علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یعصوب کسے کہا جاتا ہے یا یعصوب الدین کا مطلب کیا ہے. اگر کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہو، علماء تفسیر نور الثقلین میں اور دیگر تفاسیر میں اس لقب کے ذیل میں علماء نے نقل کیا کہ شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے، کبھی آپ غور کریں تو اس کے باہر بہت ساری مکھیاں مری ہوئی گری ہوں گی. اس میں سے بیشتر 2 حصوں میں ہوتی ہیں، بیشتر 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہوتی ہیں. تو شہد کی مکھیوں میں ایک مکھی ہوتی ہے جس کو یعصوب کہا جاتا ہے. اب میں یہاں پر اشارہ کر کے گزروں گا، سمجھنا عوام کا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. یعصوب ہے وہ مکھی، اس کا کام کیا ہے؟ وہ چھتے کے اندر نہیں رہتی، وہ چھتے کی پہرے داری پر رہتی ہے. دراصل وہ پہرے داری چھتے کے لیے نہیں ہوتی، دراصل وہ پہرے داری ان آنے والوں کے لیے ہوتی ہے جو چھتے میں باہر سے آ رہے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ ہر مکھی جو کسی پھل سے، پھول سے رس لے کر آتی ہے، یہاں بات کو روک کر عرض کروں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے. سرکار ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل ہے سرکار رسول خدا کی. اصحاب المنتجبین، اصحاب باوفائے سرکار ختم المرتبت تشریف فرما ہیں. اور ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ شہد کی مکھی جو رس لیتی ہے یہ کڑوا ہوتا ہے، اس کڑواہٹ کو مٹھاس میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے؟ رسول نے کہا، اچھا تم یہ سننا چاہتے ہو تو ایسا کرتے ہیں، شہد کی مکھی کو ہی بلا لیتے ہیں. جب شہد کی مکھی کو بلایا گیا، دیکھیے یہ رسول اور رسالت کی طاقت ہے. وہاں یعقوب نبی نے بھیڑیوں کو بلایا تھا. جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر کہا کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا ہے، تو یعقوب نبی نے بھیڑیوں کو بلا لیا. رسالت کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ اگر بلائے تو جانور بھی آ جاتے ہیں، اور اگر رسول کے آنے پر کوئی نہ بلانے پر کوئی نہ آئے تو اس کا مطلب ہے وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. بھیڑیے کو بلایا جناب یعقوب نبی علیہ السلام نے اور کہا، میرا یوسف کہاں ہے؟ کہا، یا نبی پروردگار، ہم پر معصوم کا گوشت حرام ہے، ہم پر معصوم کا گوشت حرام ہے. تو جب نبی بلائے، شہد کی مکھی آ گئی. اب محفل سرکار ختم المرتبت میں پھڑپڑا تو سکتی نہیں ہے، توہین کا عنصر ہے.
توہین کا عنصر ہے۔ رسول اگر ہاتھ پر اٹھا لیں تو وہی بات کرے گی جو سورہ نمل نے نقل کی ہے۔ جب سلیمان نبی نے چیونٹی کو اٹھایا تھا تو چیونٹی نے کہا اے نبی اللہ اس وقت میں افضل ہوں کیونکہ مجھے نبی نے اٹھایا ہوا ہے اور آپ کو ہوا نے اٹھایا ہوا ہے۔ شہد کی مکھی کو اگر رسول ہاتھ پر اٹھا لیں تو وہ مکھی افضل ہو جائے گی۔ حیف ہے عالم اسلام کی عقل پر کہ ایک جانور کو اتنا پتا ہے کہ جسے نبی بلند کر دے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا، جسے نبی پست کر دے اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا۔ تو ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے تفسیر انوار النجف نے کہ شہد کی مکھی ہوا میں معلق ہو گئی اور رسول خدا نے پوچھا، یہ میرے صحابی پوچھ رہے ہیں کہ جو رس تو اکٹھا کرتی ہے وہ رس کڑوا ہوتا ہے اور جو اس کا پروڈکٹ ہے جو تو اس سے بناتی ہے وہ اس چیز کا حامل کہ سوائے موت کے ہر چیز کی شفا اس کے اندر موجود ہے، تو ایسا کیسے کر لیتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابہ کو بتائیے کہ جو رس میں اکٹھا کرتی ہوں پھولوں سے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن اسے میٹھا بنانے کے لیے آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات بھیجتی ہوں اور آپ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتی ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ تو اس یاسوب کا کام کیا ہے؟ اس یاسوب کا کام یہ ہے کہ جو شہد کی مکھی باہر سے رس لے کر آتی ہے یہ اس کے منہ کو دیکھتی ہے، اس کی جانچ پڑتال کرتی ہے، اس کو سونگتی ہے کہ کہیں کسی غلاظت سے تو ہو کر نہیں آ رہا، کیونکہ زبان وحی نے کہہ دیا کہ اس میں سوائے موت کے ہر چیز کی شفا ہوگی، لہٰذا اس کی پروڈکشن اس کی تیاری میں کوئی اس طرح کا عنصر شامل نہ ہو کہ زبان وحی پر اعتراض اٹھ سکے۔ بات منتقل کر سک رہا ہوں؟ تو وہ دیکھتی ہے جو شفاف رس لے کر آتی ہے مکھی، یہ یاسوب اس کو اندر جانے دیتی ہے، اور جو کسی غلاظت سے ہو کر آتی ہے اسے چھوڑتی نہیں، دو ٹکڑے کر کے مار دیتی ہے۔ علماء نے لکھا کہ امیر المومنین حضرت علی یاسوب الدین ہیں، یہ روز حشر آنے والوں کے دین کو چیک کریں گے، اس کی جانچ پڑتال کریں گے، آیا وہی دین ہے جو رسول نے دیا تھا یا نہیں، یا اس میں کسی قسم کی کوئی صلاحیت بھر دی گئی ہے، کوئی ایسی بدعت رکھ دی گئی ہے، میں نے کہا میں اشارہ کر کے گزروں گا، کوئی ایسی بدعت رکھ دی گئی کہ جسے زبان وحی نے بند کر دیا تھا۔ امیر المومنین یاسوب الدین امام المتقین، متقین کا امام، یاسوب الدین امیر المؤمنین۔ اب آپ کے لیے ہے یہ لقب، امیر المومنین کا ہے لیکن ہے آپ کے لیے کیا؟ قائد غر المعجلین، قائد غر المعجلین، غر المعجلین کا قائد۔ یہ غر المعجلین کیا ہیں؟ یہ جب کسی مومن کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے حنوط کیا جاتا ہے، ایسا ہے 7 مقامات پر حنوط کیا جاتا ہے۔ کون سے 7 مقامات؟ وہ 7 مقامات جو مقامات سجدہ ہیں، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے یا پیروں کی انگلیاں، یہ 7 مقامات ہیں کہ جنہیں حنوط کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے حنوط؟ کیونکہ مرنے والا غر المعجلین ہے۔ اس کا قائد کون ہے؟ امیر المومنین ہے۔ کس کا قائد؟ غر المعجلین کون ہے؟ روز حشر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے مقامات سجدہ سے نور پھوٹ رہا ہوگا، انہیں غر المعجلین کہا جاتا ہے۔
اور امیر المومنین کو قائد غوار المعجلین کہا جاتا ہے، یعنی ان کا پیشوا اور ان کا امام کہ جن کے مقامات سجدہ سے روز حشر نور پھوٹ رہا ہوگا۔ مومنین اپنی عظمت کو پہچانے، اپنے مقام و منصب کو پہچانے۔ یہ مومن ہونا، ایک مومن آپ ہیں۔ اس کائنات میں دو ہی طرح کے مومن ہیں، ایک المومن ہے اور ایک صرف مومن ہے۔ اور لغت نے لکھ دیا، یہ فیروز اللغات کو اٹھا کر دیکھیے۔ ہم کیا کریں؟ دنیا علی کے فضائل گھٹاتی ہے، وہ فضائل نکھر نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ فیروز اللغات نے بڑی عام سی ڈکشنری ہے اردو کی، اگر آپ دیکھیے آپ کے گھروں میں موجود ہوگی، بچوں کے لیے استعمال ہوتی ہے پرائمری لیول پر اور ان چیزوں کے لیے۔ اس میں مومن کا مطلب لکھنے والے نے لکھا علی سے محبت کرنے والا۔ مومن یعنی صاف صاف مومن کا مطلب ہے، یہ میں المنجد کی بات نہیں کر رہا، عربی لغت کی بات نہیں کر رہا، میں اردو لغت کی بات کر رہا ہوں۔ عربی لغت کی طرف ہم نہیں جائیں گے، اردو لغت پر بات کرتے ہیں۔ مومن کا مطلب لکھا علی سے محبت کرنے والا، تو اب ہم کیا کریں؟ یا مومن وہ ہے وہ بھی علی سے محبت کرتا ہے، اس کے صفاتی ناموں میں ایک المومن ہے، تو علی سے محبت کرنا سنت خداوندی ہوا، علی سے محبت کرنا اللہ کی سنت قرار پایا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ امیر المومنین کی ذات بابرکت کا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ علی کی بہادری کو تو بیان کیا جاتا ہے۔ خیبر کو اکھاڑ دیا ایک ہاتھ سے علی نے، مرحب کو پچھاڑ دیا، انتر کو لرکار دیا۔ یہ علی کے جوہر ہیں، یہ علی کی بہادری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ مظلومیت یا وہ ظلم جو آج بھی علی کے ساتھ روا ہے، وہ یہ ہے کہ امیر المومنین کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ امیر المومنین کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا۔ کیا مظلومیت ہے امیر المومنین کی؟ مثال کے طور پر ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد مثال کے طور پر امیر المومنین پر جو ظلم آج بھی ہو رہا ہے، بہت سارے مظالم ہو رہے ہیں امیر المومنین پر، ان میں سے ایک ظلم جو ہر انسان جس کو یہاں تک معلوم نہیں کہ اس کی خلقت کے مراحل کیا ہیں، ایک وہ انسان کہ جو شاید دین نہیں دنیاوی علم میں بھی مہارت نہ رکھتا ہو، وہ آج بیٹھ کر سوال کر رہا ہے علی افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں۔ یہ ظلم ہے امیر المومنین کی ذات کے ساتھ۔ آج تک دنیا اس میں پھنسی ہوئی، دنیا سمجھ نہیں پا رہی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانا ینظر آدم فی علمہ، میں اس پر آپ کو دلیل دینے لگا ہوں، وَنُوحًا فِي حِلْمِهِ وَإِبْرَاهِيمَ فِي خُلْعَتِهِ وَمُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَعِيسَى فِي زُهْدِهِ فَيُنظر اِذَا وَجْهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب۔ من کانا ینظر، جو ینظر چاہتا ہے کہ وہ دیکھے، کیا دیکھے؟ آدم فی علم ہی، آدم کے علم کو، وَنُوحًا فی حلم ہی، نوح کے حلم کو، وَإِبْرَاهِيمَ فی خلعتہ ہی، اور ابراہیم کی خلعت کو، وَمُوسَى فی حیبتہ ہی، اور موسیٰ کی حیبت کو، وَعِیسَى فی زہدہ ہی، عیسیٰ کے زہد کو، عیسیٰ کی عبادت کو، فَيُنظر، اسے چاہیے کیا کرے؟ دیکھے، اِلَى وَجْهِ، چہرے کو، علی ابن ابی طالب، علی کے چہرے کو دیکھے۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی کی شخصیت کو دیکھے، رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی کی عبادت کو دیکھے، رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی کی جنگ کو دیکھے، رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی کی بہادری کو دیکھے، رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی کے زہد کو دیکھے،
کہا علی کے چہرے کو دیکھے، یعنی چہرہ علی میں آدم کا علم بھی موجود ہے، نوح کا حلم بھی موجود ہے، ابراہیم کی خلت بھی موجود ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی موجود ہے، اور عیسیٰ کا زہد بھی موجود ہے۔ جس ایک چہرے میں ماسبق انبیاء کی صفات اکٹھی ہو جائیں اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ جب چہرے کا یہ کمال ہے تو ذات کا کیا کمال ہوگا؟ اب دنیا پوچھتی ہے آدم افضل ہے، ساسا بن سوہان کون؟ صحابی امیر المومنین علیہ السلام۔ اور آپ جانتے ہیں ساسا بن سوہان کون سے صحابی ہیں؟ یہ ساسا بن سوہان وہ صحابی رسول ہیں جنہیں زیادہ وقت نہیں گزرا امیر المومنین کی رکاب میں، دیگر اصحاب کے مقابلے میں کم وقت میسر آئے امیر المومنین کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ دیکھیے امام ہوتا ہی وہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا اور کہا ساسا تم ممبر پر بیٹھو۔ ساسا ممبر پر ہیں، امیر بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ یہ مقام ہے ساسا بن سوہان کا۔ ساسا یہ واحد ساسا بن سوہان ہے۔ ہماری عظمتیں قربان اصحاب باوفا سرکار ختم المرتبت پر اور اصحاب امیر المومنین علیہ السلام پر۔ آج کا کوئی انسان ان اصحاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہ ساسا بن سوہان کون سے صحابی؟ ممبر پر بٹھایا امیر المومنین نے، جناب ساسا بن سوہان ممبر پر تشریف رکھتے ہیں، امیر المومنین بیٹھ کر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ عظمت ہے ساسا کی، ضرب خوردہ ہیں امیر المومنین، اور کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، کہا تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ۔ کیوں؟ کہ میں تو حسن مجتبیٰ کی صورت میں موجود ہوں گا، میں کبھی حسین کی صورت میں موجود ہوں گا، کبھی میں سید سجاد کی صورت میں موجود ہوں گا، لیکن تم معرفت سے آری ہوگے۔ ساسا بن سوہان امام مجتبیٰ حاضر ہوئے، بابا ساسا بن سوہان کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا ساسا کو بلایا جائے۔ جناب ساسا بن سوہان تشریف لائے۔ کہا یا وصی رسول اللہ میرا ایک سوال ہے۔ کہا پوچھو ساسا۔ کہا مولا آپ افضل ہیں یا آدم؟ آقا آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں؟ کہا ساسا تم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کی ہے؟ کہا جی مولا۔ کہا یہ بتاؤ آدم کو عام فہم جو ہے جنت سے کیوں اتارا گیا؟ آدم کو جنت سے کیوں اتارا گیا؟ ایک گندم کھانے پر، ایک گندم کا دانہ کھانے پر، یا اس کو آپ مخصوص کر لیں شجرہ طیبہ کے پاس جانے سے منع کرنے پر مزید مخصوص کیجئے۔ اللہ نے جو حکم دیا تھا اس میں رتی برابر ترک اولا کا سرزد ہو جانا تھا کہ جس کی وجہ سے آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ جاؤ قرآن پڑھو، وہ آدم ہیں جو ترک اولا کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، اور یہ رسول خدا کا چچا زاد علی ہے کہ جس کے لئے قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی مرضیاں خرید کر اپنا نفس بیچ دیتے ہیں۔ تو بتاؤ کہ جو جنت سے اتارا گیا وہ افضل، نکالا گیا وہ افضل ہوگا، یا جس کے نفس کو اللہ نے خریدا وہ افضل ہوگا؟ کہا حسن سبحان اللہ مولا۔ مولا یہ بتائیے نوح افضل ہیں یا آپ افضل ہیں؟ کہا ساسا نوح نے 950 برس تبلیغ کی، اور آخر میں کہا کہ پروردگار یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، تو ان پر اپنا امر جاری کر دے، تو مشیت الہی کو نازل کر دے، تو عذاب کو نازل کر دے۔ لیکن ساسا تم دیکھ رہے ہو میں تمہارے سامنے ضرب خوردہ ہوں، لیکن علی نے بد دعا نہیں کی۔ بتاؤ وہ افضل ہوا یا وہ کہ جس کے سر پر ایسی ضرب شدید لگائی گئی ہے؟ میں مسائل میں داخل نہیں ہوا۔ کہ مولا
آپ افضل ہیں یا ابراہیم افضل ہیں؟ قصاصہ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ جناب ابراہیم نے پروردگار عالم کی خدمت عالیہ میں عرض کی، پروردگار کیف تحیی الموت، خدایا تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ خدا نے کہا ابراہیم الم تؤمنو، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ کہا ولیکن لتطمئن قلبی، خدایا ایمان تو لایا ہوں لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں، یعنی ابراہیم خلت پر ہو کر اطمینان قلب کے درجے پر فائز نہیں تھے، لیکن ساتھ اگر علی کے سامنے سے تمام حجابات ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں ریت کے ذرے برابر اضافہ نہ ہوگا۔ بتاؤ ابراہیم افضل ہوئے یا امیر المومنین افضل ہوئے؟ کہ مولا آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ قصاصہ جس وقت موسیٰ نے اس عصا کو پھینکا تھا اور وہ اژدہا میں تبدیل ہو گیا تو قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا کہ موسیٰ نے اسے جب اللہ نے حکم دیا اٹھاؤ تو موسیٰ نے اپنے ابا کو اپنے ہاتھ پر لپیٹا، ڈر رہے تھے۔ خدا نے کہا موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ موسیٰ تھے، جوان تھے، ڈر رہے تھے، تمہارے مولا نے پنگھوڑے میں اجر کو چیرا ہے۔ تو بتاؤ تمہارا مولا افضل ہوا یا موسیٰ افضل ہوئے؟ کہ مولا آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہیں؟ قصاصہ جس وقت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو پروردگار نے کہا یا مریم اخرج ان ھذا بیت العبادہ لا ھذا بیت الولادہ، اے مریم یہاں سے باہر چلی جائیے، یہ عبادت قدہ ہے، یہ عبادت قدہ ہے، یہ زچہ خانہ نہیں ہے۔ لیکن علی کی ماں وہ تھی کہ جب حرم الہی میں داخل ہوئی تو کعبے کی دیوار نے مسکرا کر جگہ دی۔ بتاؤ تمہارا مولا افضل ہوا یا عیسیٰ افضل ہوئے؟ آج دنیا اس شش و پنج میں ہے کہ علی افضل، بلکہ علی کی کیا بات۔ عزیزان گرامی قدر، تربیت جہاں پاتا ہے بچہ ویسا ہوتا ہے۔ اب اللہ جانے ایک جملے میں، کیونکہ مجھے منزل آگے ہے، مجھے کچھ تاریخی مراحل پر گفتگو کرنی ہے، اللہ جانے علی نے کس کی گود میں پرورش پائی کہ جس نے تمام انبیاء کے فضائل کو علی کے چہرے میں اکٹھا کر دیا۔ تو تاریخ میں ایک ہی ہستی ہے جناب عبد المطلب کا لال ابو طالب، کہ جس کی گود میں ایک نے پرورش پائی تو نبی قرار پائے انشاءاللہ، اور ایک نے پرورش پائی تو امام المتقین قرار پائے۔ صلوات بھیجئے گا محمد و آل امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ روا رکھے جانے والے مظالم میں ایک تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، دنیا آج تک امیر المومنین کی ذات اقدس کے ساتھ یہ ظلم کر رہی۔ پھر جس وقت 35 ہجری میں آپ ظاہری طور پر برسر اقتدار آئے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام خلافت ثالث کے بعد حضرت عثمان کے انتقال کے بعد جس وقت مسلمانان جزیرہ عرب امیر المومنین کی خدمت عالیہ میں آئے کہ آپ حکومت کی خلافت کی بھاگ دوڑ کو سنبھالیے، تو مولا نے کہا اس وقت حکومت اور خلافت کا پوزیشن اور اس کا حال ایسا ہے جیسے ایک شتر بے مہار ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امیر المومنین کی شہادت کے پس منظر کو بیان نہیں کیا جاتا، اور تاریخ نے اس کو چھپا دیا کہ کچھ خوارج نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم علی پر بھی حملہ کریں گے اور وہ ملعون شام پر بھی حملہ کریں گے اور عمر عاص پہ بھی حملہ کریں گے۔ یہ ایک بنائی گئی سوچی سمجھی پلاننگ تھی کہ جس میں شہادت امیر المومنین کے اصلی محرکات کو چھپایا گیا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ منبر ان محرکات کو آج تک بیان نہیں کر رہا، تاریخ بینی کما حقہ نہیں ہو رہی، ہماری جوان نسل کو یہ بات منتقل نہیں کی جا رہی
کہ اصلی محرکات شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کیا ہیں؟ کون لوگ تھے وہ کہ جنہوں نے علی کو شہید کر دیا؟ کون لوگ تھے وہ کہ جنہوں نے علی کو سکون سے نہ چھوڑا؟ یہودی مصنف لکھتا ہے امیر المومنین کے حوالے سے کہ قتل فی شدت عدالت ہی، علی اپنی عدالت کی شدت کی وجہ سے قتل کر دیے گئے۔ اتنے عادل تھے امیر المومنین علیہ السلام کہ عدل کی وجہ سے علی کو قتل کیا گیا ہے۔ علی کے قتل کے محرکات میں ایک محرک جو ہے وہ عدل علی ہے۔ علی نے ایسا عدل قائم کیا اور ایسا الہی نظام، اسی لیے تو علی کو قائم کرنے دیا نہیں گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی جو ہیں 4.5 یا 5 برس امیر المومنین نے حکومت کی ہے ظاہری طور پر، اور اس میں عالم اسلام انتشار کا شکار رہا، اس میں عالم اسلام جنگوں کا شکار رہا، جبکہ پہلی خلافت اور دوسری یا تیسری تینوں خلافتوں میں اتنی جنگیں نہیں لڑی گئیں کہ جتنی جنگیں علی کی خلافت میں لڑی گئیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس میں رسول خدا کی حدیث ہے کہ اے علی، میں نے نزول قرآن پر جنگ کی ہے، تم تحویل قرآن پر جنگ کرو گے۔ امیر المومنین کو ایسا الجھایا گیا۔ سب سے پہلی جنگ امیر المومنین کی حکومت یا خلافت میں، ظاہری عرصہ خلافت میں، جنگ صفین، کہ جس میں طرفین میں مسلمان ہیں، اور حالت یہ ہو گئی کہ حرم رسول کو علی کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ عالم اسلام اس قدر کوتاہی میں اور گمراہی میں مبتلا ہو چکا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ علی نہ ہوتے، خلافت اول، ثانی یا ثالث ہوتی، عالم اسلام سے سوال ہے۔ اگر علی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے ساتھ جنگ کرنے والے کو کیا کہا جاتا؟ خلافت اول خلیفہ رسول ہیں، خلافت ثانی خلیفہ رسول ہیں، خلافت ثالث خلیفہ رسول ہیں، علی خلافت رابع ہیں، خلیفہ چہرم ہیں۔ خلیفہ چہرم کے ساتھ جنگ کرنا کیا رسول خدا کے ساتھ جنگ کرنا نہیں ہے؟ اور اگر علی نہ ہوتے، علی کی جگہ خلافت اول کا زمانہ ہوتا اور خلافت اول کے مقابلے میں لوگ آ جاتے، پھر کیا کہتا عالم اسلام کہ کس سے جنگ کی جا رہی ہے؟ آخر یہ دشمنی علی کے ساتھ کیوں مخصوص ہے عالم اسلام کی؟ دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ کیوں ہے۔ عدالت علی کی وجہ سے۔ صفین جیسی جنگ، پھر جمل جیسی جنگ جس میں حرم رسول خدا کو امیر المومنین کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیا گیا، اور حالت یہ ہو گئی کہ امیر المومنین بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم غلطی پر ہو۔ حتیٰ کہ تاریخ کا مطالعہ آپ کریں تو تاریخ میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جب خاتون نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ وہ واقعاً غلطی پر ہیں، جب حباب کے کتوں نے بھونکا اور انہوں نے کہا ہاں مجھے حدیث رسول یاد آ گئی ہے، تو لوگوں نے یہاں تک کہلوایا کہ قسمیں اٹھائیں 40 لوگوں نے کہ یہ مقام حباب نہیں ہے۔ یہ قسمیں اٹھانا جھوٹے لوگوں کا کام تھا۔ تاریخ نے اس چیز کو لکھا، لیکن عالم اسلام اس کو سمجھنے سے قاصر رہا۔ یہ چیزیں امیر المومنین کے قتل کے محرکات بنے ہیں۔ پھر صفین جیسی جنگ کہ جس میں علی کے لشکر کے اندر حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ مالک اشتر ملعون شام کے خیمے سے چند فٹ کے فاصلے پر ہیں، اور لشکر نے علی کے گردن پر تلوار رکھی ہوئی ہے کہ مالک اشتر کو واپس بلا لیجئے ورنہ ہم آپ کا سر اتار دیں گے۔ کہاں گیا وہ علی جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑا تھا؟ کہاں چلا گیا وہ علی جس نے ایک ہاتھ سے مرحب و انتر کو پچھاڑا تھا؟ کہاں گیا وہ علی کہ جس کی ایک لرکار سے دشمن کا دل دہل جاتا تھا؟ یہ وہی علی ہے، لیکن وہ علی کی شجاعت تھی، یہ علی کا صبر ہے۔ جہاں امیر المومنین علیہ الصلوۃ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امیر المومنین سے بڑا شجاع کوئی نہیں، لیکن امیر المومنین سے بڑا صابر بھی کوئی نہیں۔ ہمیں شجاعت امیر المومنین تو بتائی جاتی ہے،
لیکن ہمیں صبر امیر المومنین نہیں بتایا جاتا. کیا ہے صبر امیر المومنین؟ علی سلام کر رہے ہیں، سلام کا جواب نہیں. کیا ہے صبر امیر المومنین؟ دروازے پر آگ لگ گئی ہے، امیر المومنین صبر کر رہے ہیں. کیا ہے صبر امیر المومنین؟ جناب محسن کی شہادت واقع ہو گئی، علی صبر کر رہے ہیں. کیا ہے صبر امیر المومنین؟ اسلام کے کرتے کو تار تار کیا جا رہا ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام صبر کر رہے ہیں. ظہور امام کی نشانیوں میں جو آپ پڑھتے ہیں کہ جب امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف، جس وقت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی. وہ کون سے خزانے ہیں جو زمین نے اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں؟ وہ خزانے جو 25 سال تک امیر المومنین کنویں میں منہ دے کر گریا کرتے رہے اور زمین سے گفتگو کرتے رہے، وہ خزانے زمین نے اپنے سینے کے اندر چھپائے ہوئے ہیں کہ جس وقت علی کا علی بیٹا ظہور کرے گا، زمین ان خزانوں کو اگل دے گی. زمین بتا دے گی کہ وہ کون سے مصائب تھے جو علی نے زمین کے حوالے کیے ہیں، وہ کون سی مصیبتیں تھیں جو علی بیان نہ کر سکتے تھے. حسنین سے بیان کیوں نہ کر سکتے تھے؟ کیونکہ ماں کے غم میں ہیں. کس سے بیان کریں امیر المومنین؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق پرستی نے علی سے علی کے دوستوں کو جدا کر دیا. علی سے دوست، آپ سمجھ سکتے ہیں دوست کسے کہا جاتا ہے. دوست وہ ہوتا ہے جس سے انسان بعض اوقات تھوڑا سا مزاح بھی کر لیتا ہے، جس سے انسان حال دل بیان. کوئی ایسا نہیں رہا. سیدہ عالمین کی قبر پر علی بن عرصیہ کر رہے ہیں بی بی، اب علی اپنا حال دل کس سے بیان کرے؟ امیر المومنین کی شہادت کے محرکات، وہ ابن ملجم مرادی، خدا کی لعنت ہے اس کے اوپر، وہ محمد ابن اشعث، یہ کون لوگ ہیں؟ وردان ابن مجلد، یہ کون لوگ ہیں کہ جو خارجیوں کے لبادے میں چھپے ہوئے ہیں اور اصلی قاتل کو چھپا رہے ہیں؟ اس حاکم شام پر خدا کی لعنت ہے، اس یزید کے باپ پر کہ جس نے علی کے قتل کے لیے اتنا بڑا منصوبہ بنایا کہ اپنے اوپر بھی حملہ کروایا تاکہ کسی کا شک نہ آ سکے، اور تاریخ میں وہ بات گم ہو کر رہ گئی. آج کی رات شب قدر، نزول زبور کی رات ہے، کل کا دن نزول زبور کا دن ہے. آپ دیکھیے کہ عالم اسلام کو کیا ہو گیا تھا کہ ابن ملجم مرادی کہتا ہے میں نے آج کی رات کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس کا ثواب 2 گنا ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی آج کی رات علی کو قتل کروں گا تاکہ قتل سے جو مجھے اجر ملے گا. آخر عالم اسلام کے کانوں میں، ان کے دلوں اور ذہنوں میں علی کی بغض کہاں سے آ گیا تھا اتنا؟ شام نے یہ بہت بڑا منصوبہ کیا. کیا منصوبہ؟ بچوں کو بکری کے بچے دے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جیسے آپ کے گھروں کے بچے ہیں، خدا نے سلامت رکھے، چھوٹے بچوں کو بکری کے بچے کھیلنے کے لیے دے دیے جاتے تھے. اور جب وہ بچے ان بکری کے بچوں سے، ان مینڈوں سے مانوس ہو جاتے تھے تو نقاب پوش گھڑ سوار آتے تھے اور وہ بکری کے بچے اٹھا کر لے جاتے تھے. اب بچہ چونکہ اس سے مانوس ہو چکا ہے، وہ روتا رہتا تھا میرا بکری کا بچہ، میرا بکری کا بچہ، اور اس کو یہ کہا جاتا تھا تیرا بکری کا بچہ علی چرا کے لے گیا. یہ علی کی دشمنی میں پالا جا رہا ہے بچوں کو. علی کا بغض منتقل ضروری ہے مذہب مکتب تشیع کے لیے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں محبت و ولایت علی کو منتقل کریں. مساجدوں، امام بارگاہوں میں محبت و ولایت امیر المومنین کے حوالے سے بیانات ہونے چاہیے، پیغامات ہونے چاہیے، مجالس کا انعقاد ہونا چاہیے، جلسے جلوسوں کا انعقاد ہونا چاہیے. اور الحمدللہ یہ میرا پیغام ہے کہ تشیع روز ازل سے ہم وہ قوم ہیں کہ جب کبھی اگر ہم احتجاج کے لیے بھی نکلے ہیں تو ہم نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا ہے. وہ اور لوگ ہوں گے جو حرمت رسول کی آڑ میں املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں.
وہ اور لوگ ہوں گے جو حرمت رسول کی آڑ میں دیگر لوگوں کے لیے مسائل بناتے ہیں۔ تشیع کل بھی مہذب تھی، تشیع آج بھی مہذب ہے، تشیع تا قیام قیامت مہذب رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ائمہ مہذب ہیں، ہمیں ہمارے اماموں نے تہذیب سکھائی ہے، ہمیں ہمارے اماموں نے یہ بات سکھائی ہے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو مت، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو مت۔ لیکن الحمدللہ جہاں ہم صبر علی کا جوہر رکھتے ہیں وہاں ہم جلال عباس کا جوہر بھی رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی چھیڑے گا تو اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ یہ جلوس ہائے عزاداری جو کل بھی تہذیب کے ساتھ برآمد ہوتے رہے ہیں، آج بھی تہذیب کے ساتھ برآمد ہوں گے اور تا قیام قیامت تہذیب کے ساتھ برآمد ہوتے رہیں گے۔ علی کے بغض میں بچوں کو پروان چڑھایا گیا اور بغض اس حد تک پہنچ گیا، کون امیر المومنین؟ ابن ملجم آ رہا ہے، صفین ہے، اور مولا کہہ رہے ہیں یہ میرا قاتل ہے، اور صاحب کہہ رہے ہیں مولا اس کو پکڑ لیجئے۔ کہ کس جرم میں؟ جب ارتکاب جرم ہی نہیں ہوا۔ لوگ سوال کرتے ہیں معرفت کی کمی ہے کس میں؟ ہم لوگوں میں۔ ہم لوگ سوال کرتے ہیں کہ امیر المومنین کو پتا تھا تو پکڑ کیوں نہیں لیا؟ اگر آپ اور ہم ہوتے تو پکڑ لیتے، لیکن وہ امام تھا، اس نے چھوڑا، سنت خداوندی ہے، ڈھیل دی، ہو سکتا ہے رائے راست پر آ جائے، اور بتایا کہ اتنی ڈھیل کے باوجود یہ رائے راست پر نہیں آیا۔ عزیزان گرامی قدر، 40 ہجری کا جب رمضان آیا ہے تو رمضان سے پہلے ایک مرتبہ امیر المومنین نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، جعفر امام مجتبیٰ کو بلایا، امام مظلوم کو بلایا، عباس، محمد حنفیہ، تمہارا بابا چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اپنی بیٹیوں کو کوفے بلائے۔ کہا مولا حکم کیجئے۔ بس امام حسن اور امام حسین کو حکم دیا گیا اور کہا بیٹا جس وقت تم کوفے کے صدر دروازے پر پہنچ جاؤ تو زینب کے محمل کو لے کر داخل نہ ہونا، علی اس محمل کو لے کر خود داخل ہوگا۔ عزیزو، آئے ہیں امام حسن اور امام حسین مدینے، اور ایک مرتبہ حویلی میں، بنی ہاشم کی حویلی میں آ کر کہا السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ۔ عرصے کے بعد زینب نے جب بھائیوں کی آواز کو سنا تو ایک مرتبہ کہا اماں فضہ، یہ تو مجھے لگ رہا ہے جیسے میرے حسنین کی آوازیں ہیں۔ دوڑتی ہوئی آئیں زینب اور بھائیوں کو دیکھا، زیارت کی، بھائیوں کے سر کو چوما، کسی کے رخسار چوم رہی ہیں، اور کہا بھیا میرا بابا کہاں ہے؟ کہا بی بی ہمیں کوفے جانا ہے۔ جیسے ہی امام مجتبیٰ نے کہا بی بی ہمیں کوفے جانا ہے، ایک مرتبہ زینب کا دل دہل گیا۔ کہا بھیا تمہیں اماں کے حق کا واسطہ مجھے اتنا بتاؤ میرا بابا ٹھیک ہے؟ کہا ہاں بی بی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بابا ٹھیک ہیں، بابا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ شہزادی کو کوفے لایا جائے۔ عزیزو بس ایک مرتبہ محمل تیار کیے گئے ہیں، یہ زینب عالیہ کا پہلا سفر ہے۔ محمل تیار کیے گئے، محمل لے کر حسنین کریمین عباس ابن علی کے ساتھ، عباس ابن علی کو ساتھ لیے ہوئے ہیں، عباس کی حفاظت میں ایک مرتبہ مدینے سے برآمد ہوئے۔ تمام بنی ہاشم کی خواتین، علی کی بیٹیاں، علی کی بہویں محملوں میں ہیں، اور ایک مرتبہ جب کوفے کے صدر دروازے کے باہر پہنچے ہیں تو امیر المومنین کو پیغام بھجوایا گیا مولا بیٹیوں کے حرم رسول کے محمل آ چکے ہیں۔ علی نے جلدی سے کمبر کو بلایا، کمبر ہماری سواری کو لایا جائے۔ ایک مرتبہ کمبر سواری کو لے کر آئے ہیں، امیر المومنین باہر آئے اور استقبال کیا، اور ایک مرتبہ زینب کے محمل کے قریب آئے۔ جب قریب آئے تو آہستہ سے زینب نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا وسیع رسول رب العالمین۔ امیر المومنین نے کہا علیکہ السلام یا بنت رسول اللہ۔ دیکھا کیا دیکھا کہ اس نے مہر کی مہار تھامی ہوئی ہے امام مجتبیٰ کے ہاتھ میں۔ کہا میرے لال یہ مہار مجھے دے دے۔ کہا مولا
مولا آپ امام وقت ہیں، آپ اپنی سواری پر آگے بڑھیے، میں آپ کا غلام ہوں، میں ان محملوں کو لے کر آگے بڑھتا ہوں۔ کہا نہیں میرے لال، آج یہ مہار علی نے لے کر آگے بڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ زینب و ام کلثوم کے محمل کی مہار کو تھاما علی نے، اور خرامہ خرامہ چلتے ہوئے صدر دروازے سے داخل ہوئے ہیں، اور ایک مقام پر چل کر زینب نے محسوس کیا، بی بی روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ محمل رکا تو علی محمل کے قریب آئے اور کہا زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹانا، ارے دیکھ یہ کوفے کا صدر بازار ہے۔ زینب نے کہا بابا بازار تو بیٹیوں کو بتائے جاتے ہیں۔ کہا نہیں اے رسول خدا کی بیٹی، ہو سکتا ہے کوئی وقت ایسا آ جائے ارے امت تجھے اسے بازار میں لے آئے۔ بی بی کہتی ہے بابا جس کا محمد حنفیہ جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا جعفر و عقیل جیسے بھائی ہو، جس کے حسن و حسین جیسے بھائی ہوں، ارے اس بہن کو کوئی بازار لا سکتا ہے؟ بس عزیزو زینب آ گئی ہے کوفے میں، بی بی کوفے میں آ چکی ہے۔ کوفے کی عورتیں روز آ رہی ہیں زینب عالیہ سے قرآن کا درس لینے کے لیے، اور امیر المومنین ہمیشہ آنے والی خواتین سے کہتے ہیں اے عورتوں میری بیٹی زینب کو پہچان لو۔ جناب فضہ کو تاکید تھی کہ رات کے وقت اگر کوئی خواتین آ جائیں تو تمام چراغوں کو روشن رکھا جائے تاکہ زینب کو عورتیں اچھے سے پہچان لیں۔ میں کہوں مولا کیوں چاہتے ہیں؟ کہ ہو سکتا ہے کل یہ لوگ ارے زینب کو پہچاننے سے انکار کر دیں۔ عزیزو 17 رمضان کا دن آ گیا، جو دن آپ نے کل گزار دیا ہے۔ امیر المومنین مسجد کوفہ میں ممبر کوفہ پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دہنے طرف مڑ کے امام مجتبیٰ سے پوچھا میرے لال آج رمضان المبارک کی کیا تاریخ ہے؟ کہا مولا 17 رمضان ہے۔ اور اس کے بعد بہانی جانب مڑے، پوچھا امام حسین سے میرے لال کتنے دن رہ گئے؟ کہا مولا 13 دن رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد علی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا افسوس کہ یہ عید علی اپنی بیٹیوں کے ساتھ نہ کر سکے گا۔ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ مجمع نے گریہ کرنا شروع کیا۔ ساسا بن سوہان ایک جانب سے آگے بڑھے، ایک جانب سے حذیفہ یمانی آگے بڑھے، ایک جانب سے جناب کمبر آگے بڑھے۔ اصحاب نے علی کو گھیرے میں لے لیا، کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کافی وقت ہے۔ عزیزو اب جو ہیں اصحاب علی کو ہلکے سے چھوڑ نہیں رہے ہیں، اصحاب نے ہلکا بنایا ہوا ہے، حتیٰ کہ امامین حسین کریمین کو بھی اپنے حلقے میں رکھا ہوا ہے۔ کوئی اصحاب کسی کو علی کے قریب نہیں آنے دے رہے۔ دن گزرتے گئے عزیزو 19 کی رات آ گئی، یہ قیامت کی رات آ گئی، وہ رات کہ جس رات میں علی میری شہزادی ام کلثوم کا مہمان ہے۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے علی نے ام کلثوم کے یہاں آج قیام کیا ہو کہ کئی میری شہادت میں میری اس بیٹی کا نام آ جائے۔ عزیزو ایک مرتبہ جناب ام کلثوم کے ہاں مہمان ہیں امیر المومنین، امام مجتبیٰ حاضر ہوئے، امام مجتبیٰ خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ کہا بابا باہر اصحاب نے ہجوم لگا رکھا ہے، اصحاب بضد ہیں کہ امیر المومنین بار بار اپنی شہادت کی خبر نشر کر رہے ہیں، ہم امیر المومنین کو ایک لمحے کے لیے تنہا و یکتا نہ چھوڑیں گے۔ عزیزو ایک مرتبہ علی چلتے ہوئے گھر کے دروازے پر آئے اور کہا اے میرے اصحاب میں تم سے راضی ہوں، رسول تم سے راضی ہیں، اللہ تم سے راضی ہیں، میں تمہاری محبتوں کا مقروض ہوں، ان محبتوں کا بس تمہیں انشاءاللہ روز جزا دیا جائے گا۔ جاؤ اب چند لمحوں کے لیے علی کو علی کے حرم کے ساتھ چھوڑ دو، سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، انشاءاللہ صبح مسجد میں ملاقات ہوگی۔ عزیزو شب قدر ہے، امیر المومنین یہ کہہ کر واپس آ گئے، لیکن امیر المومنین نے سنا کہ کسی کے رونے کی صدائیں مسلسل آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ امام مجتبیٰ کو بلایا، کہا حسن میرے لال دیکھو یہ دروازے پر کون روتا ہے۔ امام حسن آئے، کیا دیکھا حذیفہ یمانی مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈال رہے ہیں۔ کہا حذیفہ کیا بات ہے نانا کے صحابی؟ کہا مولا میں اپنے مولا کو چھوڑ کر نہ جاؤں گا۔ امیر المومنین باہر آئے
हैं, हुज़ैफा को सीने से लगाया, हुज़ैफा को प्यार करके दिलासा दिया, कहा हुज़ैफा मैं जानता हूं तू राज़दार रसूल है, हुज़ैफा तूने बड़ी मोहब्बतें की हैं, हुज़ैफा तुझे मेरा हुक्म है, इमाम वक्त का हुक्म है, घर चला जा। एक मर्तबा हुज़ैफा रोता हुआ घर चला गया। अजीजो जनाबे उम्मे कुलसूम रवायत करती हैं, सारी रात मेरा बाबा कभी सहन में आता है, कभी कमरे में आता है, सहन में आता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है हाँ यही वो रात है कि जिसका मुझसे वादा किया गया। और एक मर्तबा सुबह करीब हुई, बीबी कहती है मैंने देखा अमीरुल मोमिनीन ने आसमान की जानिब देखकर एक तारे से कहा हाँ यही वो सितारा है जो शहादत की खबर लेकर आया है। बीबी कहती है मेरा दिल परेशान है। अमीरुल मोमिनीन एक मर्तबा सहरी के लिए दस्तरखान बिछाया गया है, सहरी के लिए दस्तरखान बिछाया गया। क्या रखा गया दस्तरखान में? जनाब उम्मे कुलसूम ने रवायत की, रखा है एक दूध का प्याला है, थोड़ा सा नमक है और एक सूखी हुई रोटी है। जैसे अमीरुल मोमिनीन ने इन चीज़ों को देखा, कहा उम्मे कुलसूम मेरे लाल तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे नाना को ये बात पसंद ना थी कि दस्तरख्वान पर एक वक्त में एक से ज्यादा चीजें मौजूद हों। बेटी एक चीज उठा लो। बीबी कहती है मैंने नमक उठाना चाहा, अमीर ने कहा ये दूध उठा लो, शायद कल कोई कैदी ऐसा आए जिसे दूध की जरूरत पड़ जाए। बस बीबी रोते हुए दूध उठा लिया। इसके बाद उम्मे कुलसूम से कहा बेटा हमारी अबा और कबा ला कर दो। अमामा अली ने सर पर रखा। जनाब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, कहा मौला आज किसी से कह दीजिए नमाज पढ़ा दे। आका आज मस्जिद ना जाइए, आका आज मस्जिद ना जाइए, मौला किसी से कह दीजिए। कहा नहीं मेरे लाल, यही तो वो रात है कि जिसका अली से वादा किया गया है। मेरे लाल आज अली को मस्जिद जाना जरूरी है। बस अजीजो एक मर्तबा उम्मे कुलसूम चली हैं, अमीरुल मोमिनीन चले हैं। दौड़ती हुई उम्मे कुलसूम इमामैन हसनैन करीमैन की खिदमत में हाजिर हुई। कहा मेरा बाबा आज बहुत मुस्तरिब है भैया, मैं बाबा को तन्हा न जाने दूंगी। इमामैन हसनैन करीमैन साथ हुए। खुदा आपको कूफे की ज़ियारत अता फरमाए। अमीरुल मोमिनीन के घर से मस्जिद थोड़े से फासले पर है। जब अली अपने घर से बरामद हुए, हसनैन साथ हैं। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन रुके और कहा हसनैन तुम्हें मेरे हक का वास्ता, आज अली तन्हा मस्जिद जाएगा। हसनैन को घर भेज दिया। अजीजों अमीरुल मोमिनीन आए हैं, बस मुख्तसर कर रहा हूं। अमीरुल मोमिनीन आए हैं गुलदस्ता आजान पर। एक मर्तबा अली ने आजान कही, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ज़ैनब कहती है मैंने सुना, अरे ऐसी आजान कैसे पहले ऐसी आजान न सुनी थी। अमीरुल मोमिनीन ने आजान कहने के बाद एक मर्तबा मस्जिद में सोए हुओं को जगाना शुरू किया। इसमें वो मलऊन भी है कि जो अपने नीचे तलवार लेकर लेटा हुआ है और अमीर इसे कह रहे हैं ऐसे ना लेट, ये शैतान के लेटने का तरीका है। अजीजो मेरा और आपका मौला एक मर्तबा गुलदस्ता इबादत पर आया, नमाज सुबह की नवाफिल पढ़ना शुरू की। अल्लाह अकबर कहकर एक मर्तबा अली ने कयाम शुरू किया और कयाम करते करते मेरा दिल कहता है अली के जहन में शाम का बाजार आ गया। एक मर्तबा अली ने गिरिया शुरू किया, इस असना में रुकू किया और रुकू में मेरा दिल कहता है अली को याद आ गया होगा कि सैयद सज्जाद कैसे करबला से शाम तक रसन बसता होकर रुकू में सफर करेंगे। अमीर ने रुकू से सर उठाया है, बस जो सजदे में सर रखा ना, तो बस अजीजों यकीनन अली को ये याद आया होगा कैसा वो आखिरी सजदा होगा हुसैन का। अभी उस सजदे को याद कर रहे थे, एक मर्तबा ऐसा वार किया मलऊ ने, जिब्राइल ने सदा लगाई, अला कद कुतिला अमीर अल मोमिनीन तहदमत वल्ला अरकानिल हुदा कद कुतिला इब्ने अम्मिल मुस्तफा। कूफे में जलजला तारी हो गया। ज़ैनब ने एक मर्तबा सदा को सुना, कहा भैया ये कैसी आवाज आ रही है, भैया देखो मेरा बाबा। हसनैन दौड़ते हुए मस्जिद में आए, क्या आलम है। अली मस्जिद की मट्टी उठाकर अपने सर में डाल रहे हैं। फुस्तु व रब्बिल काबा, फुस्तु व रब्बिल काबा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि
दुश्मन ने, जालिम ने मशहूर कर दिया अली नमाज नहीं पढ़ता, सुम्मा मंजाले। जब लोगों को पता चला कि मस्जिद में ज़रब लगी है, लोगों ने हैरान होकर पूछा, अरे अली मस्जिद में क्या कर रहे थे? इससे बड़ी क्या मजलूमियत होगी? वो जो वारिस नमाज है, वो जो मुजस्समे नमाज है, अरे उसके बारे में इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। अजीजो, इमाम हसनैन करीमैन आगे बढ़े, कहा मेरे लाल हसन पहले नमाज की तकमील करवाओ। नमाज की तकमील हो गई। एक मर्तबा अली को उस गलीम में लपेटा गया, अली को उस गलीम में लपेटा गया। सर पर इमाम हसन ने अपने अमामे को कसकर बांध दिया क्योंकि खून रिस रहा है और गलीम को लपेटा गया है। गलीम को लपेटे हुए अजीजों मैं कैसे बयान करूंगा, एक मर्तबा आगे बड़े हसनैन ने उठाया, एक जानिब से हुज़ैफा यमानी अपने बालों को नोच रहे, का मौला इसलिए मुझे भेजा था आपने रात को घर वापस। हुज़ैफा अपने बालों को नोच रहे हैं। सासा बिन सोहान के सर पर अमामा नहीं है। असहाब ने गली में अमीरुल मोमिनीन को उठाया हुआ है और अमीरुल मोमिनीन की आंखें बंद हैं, गिरिये की सदाएं आ रही हैं। गिरिये की सदाओं में एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन से पूछा, हसन मेरा हुसैन कहाँ है? हसन मेरा हुसैन का बाबा आपका हुसैन आपके पहलू में। कहा नहीं हुसैन मेरे करीब आओ। अब जब करीब आए ना, इमाम हसन गिरिया कर रहे हैं, मोहम्मद हनफिया गिरिया कर रहे हैं, जनाब जाफर गिरिया कर रहे हैं, सब गिरिया कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन ने आंखों को खोला, कहा हुसैन सब रोएंगे, मेरे लाल हुसैन तू ना रो, हुसैन तू गिरिया ना कर, अरे आंसुओं को संभाल के रख, तुझे बड़े आंसू बहाने हैं। कभी अली अकबर के लाशे पर, कभी ओनो मोहम्मद के लाशे पर, कभी अब्बास के बाजुओं पर। बस अजीजों, गलीम में लपेटा हुआ अली एक मर्तबा चलाया जा रहा है, एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन ने इमाम मुज्तबा से पूछा, बेटा क्या घर करीब आ गया? कहा मौला बस हम दाखिल होने वाले हैं। कहा मेरे लाल मुझे इस गलीम से बाहर निकालो, मैं अपने कदमों से चलकर जाऊंगा। कहा बाबा बहुत ज्यादा खून रिस चुका है, आका बहुत ज्यादा कमजोरी है, मेरे मौला आप चल के न जा सकेंगे। कहा नहीं बेटा, चश्मे इमामत से देखो, ज़ैनब ने बाल परेशान किए हुए हैं। ज़ैनब कह रही है परवरदिगार, जैसे मेरा बाबा अपने कदमों पर गया था, एक मर्तबा अपने कदमों पर वापस आ जाए। बस अजीजों, एक मर्तबा एक हाथ अली ने हसन के कंधे पर, एक हाथ अमीर ने इमाम हुसैन के कंधे पर रखा। जनाब शहनशाह वफा ने अली को कमर से सहारा दिया हुआ है और खुदा दुआ झोलियां उठाएं, खुदा आपको कूफा लेकर जाए। जब दरवाजे पर पहुंचे ना, तो एक मर्तबा मुड़कर कहा, असहाब बस अब वापस चले जाओ। इमाम मुश्तबा ने कहा, बाबा सासा बहुत गिरिया कर रहा है, बाबा हुज़ैफा यमानी की हालत गैर है, ये बहुत गिरिया कर रहा है। कहा बेटा इनसे कहो मैं राजी हूं, तुम्हारी मोहब्बतों का एवज फातिमा ज़हरा देगी, लेकिन अभी ज़ैनब के रोने की सदाएं, अभी उम्मे कुलसूम के गिरिये की सदाएं। बस अजीजों, एक मर्तबा अली दाखिल हुए। रवायत कहती है जो अली बेटों को तसल्लियां दे रहे थे, एक मर्तबा ज़ैनब को देखा, कहा गुरबता वाह मोहम्मद वाह मुसीबत। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन कलमी अनकलमून रज़न बेक़ज़ाइ व तस्लीमन लिअम्रे अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही व सय्यदी व मौलाई बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतर महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि सय्यदा सलामुल्लाहि अलैहा व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मोहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान। खुदाया इस कलील मगर अजीम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल शुमार फरमा। परवरदिगार रोज़ शब कद्र है, खुदाया ये जो मोमिन हाजिर हैं, इस रात की बरकत से इनकी हाजात मुस्तजाब फरमा। खुदाया दुश्मनान आले मोहम्मद कि जिन्होंने हमारी शब कद्र को शब अज़ा में तब्दील कर दिया, परवरदिगार इन पर और इनकी नस्लों पर लानत फरमा।
خدایا ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ پروردگار عالم عزاداری کو مشن ولا وضع کو ترقی اور استحکام عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے امام کو اذن ظہور عطا فرما۔ قلب ناظرین کو راضی و خوشنود قرار فرما۔ ہمیں ظہور کے لیے اپنے اعمال سے راستہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء حقہ کا سایہ دراز فرما۔ ایام امیر المومنین میں جہاں کہیں عزاداری کے اجتماعات، مجالس و جلوس اعضاء کا انعقاد ہونا ہے، ان میں شامل مومنین و مومنات کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداری کو بطریق و احسن، بخیر و خوبی نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار آج کی رات کے جب تقدیر لکھے جانے والی ہے، مالک ہماری تقدیر میں کربلا کی زیارت کو ثبت فرما۔ ہماری تقدیر میں امام کے قدموں میں شہادت ثبت فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں عزادار اولاد عطا فرما۔ جنہیں اولاد دی ہے انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ جن مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں من حیث القوم، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی علی علی حسین حسین کرنے والے موجود ہیں، آج کی شب قدر کے صدقے میں ان کی حاجات مستجاب فرما۔ جو مومنین مرحوم ہو چکے ہیں غریق رحمت فرما۔ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا حسنۃ فی الدنیا وحسنۃ فی الآخرہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع الدعاء انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا کاشف الکرب انوج الحسین علیہ السلام۔ اکشف کربی وکروب المومنین بحق اخیک الحسین۔